ٹینشن نوٹس دیا ہے. یہ بات فیکٹ ہے کہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں پروونشل گورنمنٹس نے اس کا استعمال جو ہے یوریا کا وہ بین لگا دیا ہے تھرو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھرو ڈی سی. اور اس کی جو وجہ ہے تو پروونشل میٹر کہ انہوں نے بین لگایا ہے، لیکن اس کی جو وجوہات ہیں وہ پچھلے دنوں میں کچھ ایسے واقعات ہوئے. جی آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. جی رانا صاحب پلیز. اس کی وجوہات سر یہ ہیں کہ پچھلے دنوں میں کے پی کے میں کچھ ایسے دہشت گردی کے واقعات ہوئے جو بڑے بہت فیڈرل قسم کے تھے، اور اس میں یوریا کے استعمال سے ایکسپلوسیو جو ہے وہ لوکلی تیار کیا گیا تھا. اس وجہ سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پروونشل گورنمنٹس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس یوریا کے استعمال کو پابندی لگا دی جائے. اور اس میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے کہ یہ بہت اہم ایک انگریڈینٹ ہے جو ہمارے کراپس کے لیے بہت اہم ہے، اس کی ییلڈ کے لیے، اس کی پروڈکشن کے لیے. یہ یوز بھی ہوتا ہے ویٹ میں، میز میں، جتنی بھی کراپس ہیں ہماری، اس میں یہ یوریا کا جو استعمال ہے وہ کافی ہوتا ہے. 3 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ یوریا استعمال ہوتی ہے کے پی کے میں. اور جو ٹوٹل پاکستان کے جتنی یوریا استعمال ہوتی ہے وہ ٹوٹل ہمارے فرٹیلائزر کا 65% ہے، جس کا یہ 4.8% صرف کے پی کے میں اس کا شیئر ہے. لیکن اس کی امپورٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فائنلی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جس سے یہ ایکسپلوسیو استعمال بھی نہ ہو سکے، اس کا مس یوز نہ ہو، تو پھر ایک ڈیسیژن لیا گیا کہ اس کا ٹریک اینڈ ٹریس جو ہے وہ ایک سسٹم بنایا جائے. جو گورنمنٹ نے کہا کہ اس کے جو 27-60 کو اس پہ بین لگایا، اور اس کے بعد ایک ایس او پیز تیار کرنے کے لیے، ٹریس اینڈ ٹریک سسٹم لانے کے لیے یوریا کے لیے ایک کمیٹی ایک بنائی گئی ہے، جس کو کہا گیا کہ آپ 1 مہینے کے اندر رپورٹ دیں، تاکہ سب سے امپورٹنٹ ہے ربی کے لیے اس کا جو استعمال ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اس میں جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں جو منسٹری انڈسٹری کو منسٹری انڈسٹری اینڈ پروڈکشن کو اس کا اونرشپ دی گئی ہے، وہ اس میں کمیٹی جو انڈر دا سیکٹری منسٹری انڈسٹری پروڈکشن ہے اس کے تحت وہ ہے، جس میں ڈی جی ملٹری آپریشن بھی بیٹھیں گے، اور پی آئی ٹی بی اور ایف بی آر کے بھی نمائندے ہوں گے. تو اس کو اپ گریڈ دا پریزنٹ سافٹ ویئر فار آل ٹائپ آف فرٹیلائزرز، جس کا مینڈیٹ یہ ہے. ڈیولپ موبائل ایپ فار انٹری آف ریٹیلر فارمرز. ایف بی آر ہیز ٹیکن 1 month ٹائم فار ڈیولپ ایکسیس پوائنٹ آف ڈیٹا ٹرانسفر. 2 meetings have been convened. Last meeting was held on 4th August 2026. یہ اسٹیٹس ہے، اور ہماری کوشش ہے جلدی سے جلدی یہ ایس او پی بن جائیں، ایسا فریم ورک تیار ہو جائے جس سے اس کو دوبارہ اوپن، ان سے ریکویسٹ کی جائے پروونشل گورنمنٹس کو کہ اس کو اوپن کر دیں. تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو. جی اسد کیسر صاحب ٹو آسک 1 question. جی پہلے تو یہ میرے خیال میں ماحول ایسا ہے کہ پتہ نہیں کوئی بات سن بھی رہا ہے کہ نہیں سن رہا. محترم منسٹر کنسرن جو کہ ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہے اور ایگریکلچر کے اوپر جو ہے نا اس کا ایک ایکسپیرینس بھی ہے اور اس کی دلچسپی بھی ہے، لیکن میں ان کے نوٹس میں جو چیز لانا چاہتا ہوں کہ یہ انٹیریئر منسٹری نے ایک نوٹیفیکیشن کی ہے، اور وہ نوٹیفیکیشن کی وجہ سے یہاں انہوں نے ہمارے جو فرٹیلائزر ہے اور جو مائنر اور منرل میں جو مواد استعمال ہوتے ہیں اس کے اوپر بین لگایا ہے. میری سبمیشن یہ ہے، اس وقت جو ہمارے خیبر پختونخوا میں مکئی کی کاشت ہے، تقریباً 13 لاکھ کسان وہ اس سے بری طرح متاثر ہوئے. 13 لاکھ کسان. فرٹیلائزر اویلیبل نہیں ہے، اور جو آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری صوبے میں اور خاص کر ہمارے ضلع میں جو ٹوبیکو کی کاشت ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے اس طرح اس کے خلاف پابندیاں لگائی، اس کو اتنی اس پر ٹیکس لگایا کہ ٹوبیکو کی فصل بھی لوگ جلا رہے ہیں، اس کی کوئی مارکیٹ اویلیبل نہیں ہے. جو تھوڑا بہت ہمارا روزگار تھا وہ مائننگ اور سے تھا، اس کو بھی بند کیا گیا.
اور جو اس وقت اس کی وجہ سے سب سے زیادہ جو فرٹیلائزر کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں ایک مثال دوں گا. وہ کسی وقت جو ہے نا ایک کوئی سکھ تھے آپس میں اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم نے اس جگہ پہ جو ہے نا مالٹے کا باغ وہ لگوانا ہے. تو وہ سب نے کہا کہ اچھا یہ باغ تو اب لگاؤ گے، لیکن وہاں مسلمان ہیں وہ جو ہے نا صبح نماز کے بعد اس کو مطلب اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ڈیمالش کریں گے یا اس پل کو جو ہے نا لیں گے، مالٹے توڑیں گے. تو اس نے کہا چلو پہلے اس کے پاس ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن میں اگین کہتا ہوں کہ جو ان کا کنسرن ہے وہ بجا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں، اور میں ان کو شیئر ان کے ساتھ یہ کر رہا ہوں. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو انہوں نے باقی جو اس پہ ہمیں ڈائریکشن کچھ دی ہے کہ آپ کوئی وے فارورڈ دیا ہے، اسی پہ ہم عمل کر رہے ہیں. کہ ایک تو پروونشل گورنمنٹ نے بین لگایا، جنہوں نے خود کہا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ضلع کی ایڈمنسٹریشن نے اس پہ بین لگا دیا ہے. باقی ہم نے 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے، جو اس سے کچھ ٹائم گزر گیا. 2 میٹنگز اس کی ہو چکی ہیں جو میں نے ابھی بتایا ہے، 2 کمیٹی کی میٹنگ ہو چکی ہیں، اور ان کو یہی کہا ہے کہ آپ ایک فریم ورک بنائیں گے، SOPs بنائیں گے، اس کا طریقہ کار طے کریں گے تاکہ فیوچر کے لیے اس کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو. اور مہینے کا تو ٹائم دیا ہے، جس طرح انہوں نے ٹائم لیمٹ کریں، لیکن اس سے پہلے ہی مسئلہ یہ حل ہو سکتا ہے. اور ہماری کوشش ہے، ہمیں بہت احساس ہے کہ یہ ایک بہت بیسک ضرورت ہے فارمر کی، جتنے بھی کراپ ہیں، لیکن اسپیشلی جو آپ بات کر رہے ہیں میز کی یا بیٹ کی، اس میں تو میں کہتا ہوں کہ بالکل ان پہ زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور آج کل سیزن بھی ہے. ہماری کوشش ہے، اور میری اسپیشلی بڑی کوشش ہے کہ جلدی سے جلدی حل ہو. لیکن جو دوسری طرف معاملات ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ جی جو ایکشن نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ عمل نہیں ہوا. جب کچھ چیزوں کو اس پہ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو اس پہ پھر کہا جاتا ہے کہ اس کو عمل اس پہ نہ کریں بلکہ عمل درآمد روک دیں. تو میں سمجھتا ہوں یہی چیزیں ہیں جس سے وہاں پہ دہشت گردی کا عنصر پنپ رہا ہے، اور لوکل یہ یوز کر کے لوکل ایکسپلوسو بنا لیتے ہیں. اور یوریا کے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس میں ایسا مواد ہے جس سے یہ ایکسپلوسو بنتا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے جو یہ کا معاملہ ہوا ہے، لیکن اس کو ہمیں بہتری کی طرف دیکھنا ہے، کس طرح بہتری آ سکتی ہے. تو اسی ذریعے سے ہم نے SOP کے لیے جو کمیٹی بنائی وہ اس کو میں نے بتا بھی دیا ہے کہ کمیٹی میں کون کون سے لوگ ہیں، اور ان کو ہم نے کون سا TORs دیے ہیں کہ آپ نے یہ طے کر دینا ہے within 1 month. تو آئی ہوپ کہ میں ان سے امید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے سیکشن سے جو کہ جلدی سے جلدی ہم حل کرنا چاہتے ہیں یہ معاملہ، تاکہ فیوچر میں کوئی ہمیں مسئلہ نہ کوئی کھڑا ہو. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان کو خوشخبری دوں گا. جہاں تک انہوں نے تمباکو کا اٹھا دیا ہے، جب بھی انہوں نے کوئی بات کی ہے میں نے خود بھی اس کو ٹیک اپ کیا، اور ان کے ساتھ میٹنگز بھی کرائی ہیں کنسرن جو آفیسرز ہیں اسد کیسر صاحب کے ساتھ. ابھی پچھلے دنوں میں نے 1 ہفتہ پیچھے بھی میٹنگ کی ہے. اس میں ایشو ہیں، اس میں فوکس کر رہتا ہوں، اور جو بھی میرے پاس چیز آتی ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں ریزالو کروں. اور آئندہ بھی اگر کوئی ایشو ہے تو اس کو انشاءاللہ میں ریزالو کرنے کو تیار ہوں. یہ بات بھی ان کی تمباکو والی بھی بات درست ہے، اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو. فیصل امین